السلام علیکم۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 252۔ واقعہ افق یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ اس لڑائی سے واپسی میں پیش آیا تھا۔ احادیث اور سیر کی کتابوں میں اس واقعہ کو نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے، لیکن جس واقعہ کی نسبت قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ بالکل افطرا ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چند ضرورت نہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ چندہ لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ اس واقعہ سے یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ محض جھوٹ اور بیہودہ خبر بھی کس طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ خبر اصل میں منافقین نے مشہور کی تھی، لیکن بعض مسلمان بھی دھوکہ میں آ گئے، جن کو تہمت لگانے کی سزا دی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں مذکور ہے۔ آج کل کے عیسائی مورخوں نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعہ کو اس جوش مسرت سے لکھا ہے کہ خود بخود ان کے قلم میں روانی آ گئی ہے، لیکن ہم ان سے توقع بھی یہی کر سکتے تھے۔ یہ تمام لڑائیاں اس عام جنگ کا پیش خیمہ تھیں جو تمام عرب اور یہود متفقہ قوت سے کرنا چاہتے تھے، اور جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ ذوالقعدہ سن 5 ہجری۔ بنو نصیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الشان سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء میں سے سلام بن ابی حقیق، حی بن خطب، کنانہ بن ربی وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا کہ اگر ہمارا ساتھ دو تو اسلام کا استحصال کر دیا جا سکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ قریش کو آمادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے، اور یہ پہلے سے بھی تیار تھے۔ قصہ غزوہ مؤونہ میں یاد ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے اس غطفان کی حملہ کی دھمکی دی تھی، اس لیے یہ فوراً تیار ہو گئے۔ بنو اسد غطفان کے حلیف تھے۔ غطفان نے ان کو لکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیں لے کر آؤ۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی۔ اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے ان کو بھی آمادہ کیا۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح باری میں تصریح ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ لشکر 3 مستقل فوجوں میں تقسیم تھا۔ غطفان کی فوجیں اینینہ بن حسن فزاری کی کمان میں تھیں، جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو اسد طلیہ کی افسری میں تھے، اور ابو سفیان بن حرب سپہ سالار کل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ حضرت سلمان فارسی ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور خندق کھود لی جائے۔ خندق دراصل فارسی لفظ کندہ کا معرب ہے، جس کے معنی کھودنے کے کیے گئے ہیں۔ کاف خے سے اور ہائے ہوز کاف سے بدل گئی، جس طرح پیادہ سے بیدک ہو گیا ہے۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کیے گئے۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات 3,000 صحابہ کے ساتھ
مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کی۔ یہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود خود قائم کیے، داغ بیل ڈال کر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کا عمق 5 گز رکھا گیا۔ 20 دن میں 3000 متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔ یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو سرور جہان مزدوروں کی صورت میں تھے۔ آج بھی وہیں عبرت انگیز منظر ہے۔ جاڑے کی راتیں ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے۔ مہاجرین اور انصار اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد کر پھینکتے تھے اور جوش محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی پھینک رہے ہیں۔ شکم مبارک پر گراوٹ گئی ہے، شکم مبارک پر گرد اٹ گئی ہے، اسی حالت میں یہ رجز زبان پر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ باقی اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ کا ہے جس کا ذکر قرآن نے گواہی کی صورت میں دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔